السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس لیسن نمبر 12 آیت نمبر 69 to 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہیں وہ فلاح پائیں گے۔ فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے ان کا، پھر ہم چکھائیں گے انہیں عذاب سخت بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کھڑتے ہیں، کون سا جھوٹ؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ وہ بات ہے کہ زمین اور آسمان اس بات سے پھٹ جائیں، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ شدید غصے میں آتے ہیں جب کوئی یہ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب ہم اپنے ارد دیکھیں، بہت سارے کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، لیکن ان کو تو دنیاوی مزے ملے ہوئے ہیں، بہت ترقیاں ملی ہوئی ہیں، مال و دولت ملی ہوئی ہے، شہرت ملی ہوئی ہے، خوشحالی ملی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ ہے۔ تو دنیا کتنی ہے؟ تھوڑی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مچھر کے پر برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑے، ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ عارضی سی دنیا، انہوں نے واپسی کہاں ہے ان کی؟ میری طرف آنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو شدید عذاب دیں گے، اور پھر ان کے لیے لوٹنا نہیں ہے، وہاں جا کر حق کو قبول کر لینا۔ جب سب کچھ دیکھ لیا، اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کے فرشتے دیکھ لیے، جنت جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، وہاں جا کر یہ کہنا کہ ہاں آپ ہی خدا ہیں، ہم آپ کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو اس چیز کو وہاں جا کر اللہ کے پاس جا کر قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑی سی ڈھیل دے دی ہے، دنیا کے مزے دے دیے ہیں، دنیا میں سکون دے دیا ہے، تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فوراً نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو دنیا مل بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں۔ اور لوگوں میں بھی جن کے نزدیک دنیا بہت بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے نا، وہی لوگوں کے پاس دنیاوی چیزیں دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں کہ فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کے پاس یہ ترقی ہے۔ جن کو پتہ ہو کہ اس دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کو مل گئی ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر کچھ میرے پاس نہیں ہے، کوئی کمی ہے یا کچھ بھی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے تو وہ وہاں پر کامیاب ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اگر ان کو دنیا مل گئی ہے تو بس یہ ایک حقیر سا فائدہ ہے، ایک حقیر سا سامان ہے، واپسی ان کی اللہ کے پاس ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب رکھا ہوا ہے۔ اور کفر ہوتا کیا ہے کہ ہم انکار کر دیں، حق کا انکار کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں، حق ہمیں پتہ چل گیا لیکن پھر بھی ہم ڈھٹائی میں اس کو ٹالتے رہیں، اس کو قبول نہ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پڑھیے ان پر خبر نوح کی، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر ہے بھاری تم پر کھڑا ہونا میرا اور نصیحت کرنا میرا ساتھ اللہ کی آیات کے، تو اللہ ہی پر توکل کیا میں نے، تو پختہ کر لو تم معاملہ اپنا اور شریک تمہارے بھی، پھر نہ ہو معاملہ تمہارا تم پر پوشیدہ، پھر فیصلہ کر لو ساتھ میرے، اور نہ تم مہلت دو مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مخالفت فیس کرنی پڑی تھی اہل مکہ کی طرف سے، وہ جسمانی اور ہر طرح سے ذہنی، ہر طرح سے اذیت دے رہے تھے نبی پاک کو، الزام لگا رہے تھے، ان کو جھوٹا کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر ان کو نوح علیہ السلام کا بتا کر ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو بھی بتائیں نوح علیہ السلام کا قصہ، کہ ان کی قوم نے بھی اسی طرح انکار کیا تھا، اس پر آپ نوح علیہ السلام کا رد عمل دیکھ لیں کہ ان کا کیسا رویہ رہا اپنے قوم کے ساتھ، اس میں آپ کے لیے سبق ہے، اور جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کا بتائیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، مطلب ان کو اون کر کے بات کی ہے، تحمل کے ساتھ، ان کو اپنا کہہ کر کہ اے میری قوم، اگر تم پر بھاری گزرتا ہے میرا یہاں پر کھڑا ہونا، یعنی میرا تمہارے درمیان رہنا، حق کو بیان کرنا، اور وہ بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ، میں یعنی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کر رہا کہ میں خود سے کوئی بات بنا لوں، میں اللہ ہی کی آیتیں تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ ہی کی بات بتا رہا ہوں تمہیں، یہ ساری اچھی باتیں، یہ ساری نصیحت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن اگر تمہیں برا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہیں حق بتا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، تم میرے خلاف پلاننگ کرو، بہترین طریقے سے پلاننگ کرو، ہر چیز صرف تمہیں معلوم ہو، تمہارے شریک بھی آ جائیں، تم سب میرے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اور صرف وہ پلاننگ نہ کرو، اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر دو میرے خلاف۔
اپنی اس پلاننگ کو امپلیمنٹ بھی کر دو مجھ پر، جو سزا تم لوگ مجھے دینا چاہتے ہو، جو بھی سازش تم لوگ میرے خلاف کر رہے ہو اس کو کر ڈالو، میں نہیں ڈرتا۔ یہ کانفیڈنس انسان میں کب آتا ہے؟ جب وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کام سچا ہے، جب اس کو اپنی سچائی پر فل کانفیڈنس ہوتا ہے، اور اس بات پہ بھی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، کوئی چیز پوری دنیا بھی مل جائے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ جب انسان کے اندر یہ کانفیڈنس ہو، صرف تب انسان اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، لوگوں کا ڈر نہ ہو۔ بظاہر اگر کبھی سارے لوگ اس کے خلاف مل بھی جائیں، حالات خراب بھی نظر آ رہے ہوں، تب بھی اس انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے بچا لیں گے۔ اور یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوتا ہے تو انسان اللہ کے فیصلے پر کیوں راضی ہوتا ہے، کیا چیز اس کو اللہ پر راضی رہنے کی ہمت دیتی ہے؟ اس بات پہ یقین کہ سب سے زیادہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتا ہے، ان کا علم تو بہت لمیٹڈ سا ہے، یہ میرے خلاف جو مرضی کر لیں، ان کی تو طاقت بھی بہت لمیٹڈ سی ہے، اللہ کی طاقت کے آگے ان کی طاقت تو کچھ نہیں۔ اگر میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ تو یہاں پر ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کا کردار کیسا تھا، 950 سال انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، بہت کم لوگ ایمان لائے، اس طرح تھا کہ جیسے 15 سال میں کوئی ایک انسان ان پر ایمان لایا، انہوں نے صبر سے کام لیا اور مخالفت کی کوئی پرواہ ہی نہ کی، لوگوں کو صاف بتا دیا کہ تمہاری چالوں کے مقابلے میں میرے پاس اللہ پر توکل ہے، تو جو میرے خلاف پلاننگ کرنی ہے وہ صرف پلاننگ کی حد تک نہ رکھو، اس پہ عمل بھی کر ڈالو، میرا تم لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو خود نپٹ لے گا۔ پھر آگے فرمایا، پھر اگر منہ پھیر لو تم تو نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی اجر، نہیں اجر میرا مگر اللہ پر، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما بردار، کہ اگر تم حق کو نہیں قبول کرتے، تم منہ موڑتے ہو تو ٹھیک ہے موڑ لو، مجھے تو تم کوئی فائدہ نہیں دے رہے نا، یا تو ہو کہ میں تمہیں حق بتانے پر تم سے کوئی پیسے لے رہا ہوں، کوئی مال لے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے تم سے، میرا اجر جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور نبوت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، مال کمانا نہیں ہوتا، انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے، تبلیغ کا جو کام کر رہا ہے، اس کا پورا اجر اس کو اللہ سے چاہیے، بس یہ اللہ کی نوکری ہے، یہ اللہ کے دین کی خدمت ہے، اس کا اجر یا اس کا صلہ بندے نہیں دے سکتے، اس کا اجر، اس کا صلہ صرف اللہ دے گا۔ اور اس نوکری کا مل جانا، کسی کو اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے چن لے کہ وہ اللہ کی بات کرے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اب آپ اللہ کے دوست بن گئے ہیں، آپ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جب کوئی اس طرح کا کام کرے تو پھر اس کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پورا بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ کوئی حق کو قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حق کو قبول نہیں کرا تو آپ اس سے لے کر تو نہیں کھا رہے، آپ اس سے کچھ لے تو نہیں رہے حق بتانے پر، کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے۔ اور پھر آگے فرمایا، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، اور پھر آگے فرمایا، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، یعنی تم نے حق کو قبول نہیں کرنا، ٹھیک ہے تم نہ کرو، میں حق کو قبول کروں گا، کیونکہ مجھے حکم کیا دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤں، میں مسلمان ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاؤں۔ اور تمام انبیاء کا دین جو تھا وہ اسلام تھا، تمام خود کو مسلم کہتے تھے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننا چاہتے، تم میرے خلاف پلاننگ کرنا چاہتے ہو، اس پلاننگ کو کرو، اس پر عمل بھی کر ڈالو، میرا توکل اللہ پر ہے، میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاؤں، اور وہ میں ہو گیا۔ تو آگے فرمایا، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، پس نجات دی ہم نے اسے اور ان کو جو تھے اس کے ساتھ کشتی میں، اور بنایا ہم نے انہیں جانشین، اور غرق کر دیا ہم نے ان کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، تو دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ پھر بھیجے ہم نے بعد اس کے کئی رسول طرف ان کی قوموں کے، تو وہ آئے ان کے پاس ساتھ واضح دلائل کے، تو نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے بوجہ اس کے جو وہ جھٹلا چکے تھے اسے اس سے پہلے۔ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے، یعنی جو لوگ تو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نجات دے دی، عذاب سے بچا لیا، ان لوگوں سے نکال کر ان کو دوسری جگہ بھیج دیا، اور باقی تمام لوگوں پر عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور اس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا،
اس کو اس کے باپ کی دینداری، نوح علیہ السلام کی دینداری نے فائدہ نہ دیا، نوح علیہ السلام کے ایمان نے فائدہ نہ دیا، کیونکہ وہ خود ایمان نہیں لایا تھا، وہ خود جھٹلانے والوں میں تھا۔ تو جو کوئی تو حق کو جھٹلاتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا، تو وہ اس چیز کا نقصان خود اٹھائے گا، بے شک اس کے ماں باپ جتنے مرضی نیک ہوں، جتنے مرضی پرہیزگار ہوں۔ پھر کبھی کبھار لوگ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت دیندار تھا، ہم نے شروع سے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، ان کو سب کچھ بتایا، حق اور باطل کا بتایا، لیکن پھر بھی ہماری اولاد جو ہے وہ غلط راہ پر چل رہی ہے۔ تو اگر کسی نبی کی اولاد یہ چیز کر سکتی ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو یہ سب کچھ انہوں نے بھی فیس کیا ہے، ساری زندگی کی مشکلات، ٹھیک ہے، پھر رشتوں کا رویہ، ہر چیز انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، اور وہی سب کچھ ہم لوگ بھی فیس کرتے ہیں۔ لیکن پھر سیکھنا کیا ہے؟ ان کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر کیا کیا۔ اب نوح علیہ السلام نے جہاں باقی لوگوں کو حق بتایا، کیا اپنے بیٹے کو نہیں بتایا ہوگا؟ بتایا، لیکن ان کے بیٹے نے قبول نہیں کیا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جب ہم کسی کو حق بتائیں تو وہ حق کو قبول کر لیں، اور پھر یہ کہ انسان بس پریشان ہوتا رہے، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کیا جائے، آپ نے لوگوں کو بتا دیا، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور کسی کی آپ پر اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے آپ کو، تو اس پر یہ نہیں کرنا کہ انسان حق کو بتانا چھوڑ دے یا حق پر عمل کرنا چھوڑ دے، کیونکہ لوگ اگر عمل نہیں کر رہے تو وہ آپ پر جو ہے تلقین لازمی کریں گے، کیونکہ جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا ان کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ کوئی ان کو حق بتائے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جنہوں نے حق کو جھٹلایا تھا ان کا انجام دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ اگر تم اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہو تو سبق حاصل کر لو، کیونکہ ان کو بھی ڈرایا گیا تھا، لیکن انہوں نے ڈر جانے کے بجائے اور زیادہ مخالفت کی۔ پھر آگے فرمایا، پھر بھیجے ہم نے بعد اس کے کئی رسول طرف ان کی قوم کے، تو آئے ان کے پاس ساتھ واضح دلائل کے، تو نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے بوجہ اس کے جو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے۔ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی رسول بھیجے، ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، لیکن ان کی قوم نے ان کا انکار کر دیا۔ اور انکار کی وجہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ انہوں نے سب سے پہلے جو انکار کیا تھا نا، وہی بعد میں انکار کی وجہ بن گئی۔ یعنی جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، علم نہیں تھا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ ابھی تک تو انہوں نے علم کا احاطہ ہی نہیں کیا ہوتا، یہ اس کو پہچان ہی نہیں پائے ہوتے، ابھی تک انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا ہوتا، کسی چیز کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہوتا، بس یہ ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح پہلی دفعہ بس بغیر علم کے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر ضد میں انکار کرتے گئے، تو جو فوری انکار تھا وہ تو علم نہیں تھا نا، تب پتہ ہی نہیں تھا حق کا، اس وجہ سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد پھر انا درمیان میں آ گئی کہ جب ہم نے پہلے انکار کر دیا اب ہم کیسے حق کو قبول کر لیں، یہ تو پھر عزت کا معاملہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایسے لوگ پھر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھک رہے، وہ اپنے نفس کے آگے جھکے ہیں، وہ اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب ہم سب کے پاس کوئی حق آ گیا، ہمیں معلوم ہوا کہ جی یہ کام جو میں کر رہی ہوں وہ غلط کام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کام کو کرنے سے، لیکن یہ کام صرف میں اس لیے کرتی جاؤں کہ مجھے خوشی ملتی ہے، میں ریلیکس ہوتی ہوں یہ کرنے سے، اور میں کرتی جاؤں تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیں گے، اور پھر انسان حق کو قبول ہی نہیں کر پاتا۔ اور معتدی وہی شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہش کو سیٹسفائی کرنے کے لیے حق اور انصاف کی حدیں توڑ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دنیا کے معبود میں سب سے جو بدترین معبود ہے وہ نفس ہے، کیونکہ انسان کو غلام بنا لیتا ہے یہ اپنا۔ اسی لیے اپنے نفس سے بچنے کی بھی دعا ہے نا کہ اپنے نفس کے شر سے انسان بچے، کیونکہ وہ کہیں کا نہیں انسان کو چھوڑتا، انسان بس ایک غرور، ایک تکبر، ایک انا، ایک خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم سب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہماری غلطیاں لے کر آتا ہے، کوتاہیاں لے کر آتا ہے، اور ہمیں باتوں کی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز میں نے اپنی زندگی سے نکالنی ہے۔ اب اگر تو ہم اس حق کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، اپنے عمل کو تبدیل کر لیں گے، تو ہمیں قرآن کے ذریعے ہدایت ملے گی، یہ قرآن ہمارے لیے رحمت ہوگا۔ لیکن اگر ہم پڑھتے جائیں گے اور ہم اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں نہیں دیکھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم صرف دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کی کوتاہیاں یا قرآن کی آیتوں کو اس لیے استعمال کریں گے کہ ہم دوسروں کو بتا سکیں، ان کو جھکا سکیں، تو یہ سب کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ قرآن کو سب سے پہلے اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر سکے، ہمیں ہدایت دے سکے، ہم سیدھی راہ پر چلنے والے ہوں۔
اور جب ہم سیدھی راہ پر چل رہے ہوں گے تو پھر ہم باقیوں کو بھی روشنی دکھا سکیں گے، باقیوں کو بھی سیدھی راہ کی طرف لا سکیں گے، اور تبھی ہمیں فائدہ ہے۔ اگر ہم بتا رہے ہیں خود عمل نہیں کرے تو تب بھی ہم نقصان اٹھائیں گے، اور اگر ہم پڑھ رہے ہیں اپنے عمل کو تبدیل نہیں کر رہے تب بھی نقصان ہی ہے، اور اگر ہم پڑھ ہی نہیں رہے، ہم غافل ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو تب بھی ہم نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسائشیں دی ہوئی ہیں، آرام و سکون دیا ہوا ہے، نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہے ہیں، تو واپسی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ کبھی بھی یہ نہ انسان سوچے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر میں غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ سکون اور یہ نعمتیں نہ دیتا، اور اگر اللہ نے کسی اور کو دی ہوئی ہیں جو کہ دنیا میں غلط کام کرتے ہیں تو ان سے بھی بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین طریقے سے سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو قرآن کے مطابق تبدیل کر دے، ہم سے وہ عمل کروا لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ہماری ساری برائیاں، ہماری ساری غلطیاں، ہماری ساری کوتاہیاں، ہمارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے۔ غلطی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ہم کبھی کوئی غلطی نہ کریں، لیکن اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔